السلام علیکم پاکستان، خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. آج کل ایک نیا شوشہ سندھی نیشنلسٹ نے چھوڑا ہوا ہے، اور وہ شوشہ کچھ یوں ہے کہ جی سندھو دریا پہ ان کے بقول یعنی انڈس ریور پہ 6 کنالیں کیوں بنائی جا رہی ہیں. ان علاقوں کو کہ جو کہ زرخیز نہیں ہے ان کو زرخیز کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے. ان کی دولت کے کو پہ بقول ان کے ڈاکہ کیوں ڈالا جا رہا ہے. یہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے. اکثر سندھی نیشنلسٹ یہ شکوہ کراچی والوں سے کرتے دکھائی دیے ہیں کہ آپ بھی پانی پہ آواز اٹھائیں، کیونکہ آپ کو بھی جو ہے وہ پانی کا مشکل ہوگی اگر سندھ کا پانی کم ہو جائے گا. تو کچھ چلیں سٹیٹسٹکس بتاتے چلتے ہیں. یومیہ 66,000 کیوسک پانی ملتا ہے سندھ کو. یومیہ 66,000 کیوسک. پورے سندھ کی آبادی جو ہے سب کو پتہ ہے 5.5 کروڑ کے قریب ہے. کراچی جس کی آفیشیل آبادی 2 کروڑ 5 لاکھ ہے اور ان آفیشیل آبادی 3.5 کروڑ ہے، اس کو یومیہ 800 سے 900 کیوسک پانی دریا سندھ کے سسٹم سے ملتا ہے یا کینجر سے وہاں سے ملتا ہے. باقی اس کی جو ضروریات ہیں وہ ہب ریور سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ہے ٹوٹل. 1% پانی بھی سندھ کے نیشنلسٹ جو ہیں وہ کراچی کو نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی شکل میں ہو یا وہ سندھی وڈیروں کی شکل میں. ایک ایسے شہر کو جس کی آبادی سندھ کی آبادی کے کم سے کم 55 سے 60% ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی والے آواز اٹھائیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ یہ پانی اگر کنالیں زرخیز ہو جائے گا چولستان کا علاقہ یا بدین کا علاقہ یا لیفٹ رائٹ کوئی اور علاقے، تو جی ہماری دولت میں کمی آئے گی اور تمہیں پانی ہم نے اتنا ہی دینا ہے. یعنی کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، 2 سال پہلے جب K4 کے پروجیکٹ پہ بات کی گئی سی ایم سندھ سے، تو کراچی کو یعنی ٹوٹل کتنے 66,000 میں سے 21,000 کیوسک چاہیے، 2100 کیوسک چاہیے. ابھی 800-900 کیوسک مل رہا ہے، یعنی مزید 1000 کیوسک بڑھانا ہے 66,000 میں سے. ٹھیک ہے، 1000 کیوسک 3-3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کے لیے جس کے اندر یہ خود بھی آ کے رہتے ہیں. صحیح ہے. اس کے اوپر جو ہے مراد علی شاہ نے کہا کہ میں K4 بنا تو دوں مگر میں مزید پانی چاہتا ہوں K4 کو دینے کے لیے. یار تمہارا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم 1200 کیوسک پانی ایکسٹرا دے سکو 66,000 کیوسک میں سے، جو کہ تمہاری زمینیں جو ہے وہ پی جاتی ہیں، جس پہ تمہیں ٹیکس بھی نہیں دیتے ہو. 95% ٹیکس جو ہے 96% ٹیکس کراچی سے آتا ہے، سب کھا جاتے ہو. نظر آ رہا ہے نا اب تو تم لوگ ارب پتی کروڑ پتی بنتے جا رہے ہو. کراچی کا بندہ ٹیکس دے دے کے مصیبتیں سہ سہ کے پیچھے جا رہا ہے، شہر بھی برباد ہوتا جا رہا ہے. اب سندھی نیشنلز یہ کہہ رہے ہیں مہاجروں سے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اب پانی میں آواز اٹھاؤ. اور کراچی والوں سے کہہ رہا ہے، اور کراچی والے جو ہیں وہ پھر بھی بیچارے ٹینکر خرید کے پانی پئیں گے. ان کو K4 بھی پانی نہیں ملے گا. K5 کا ٹائم آ گیا ہے، ابھی تو K4 مکمل نہیں ہوئی ہے. اور وہ کنویں سے پانی نکال کے پئیں گے. اب وہ نیا چورن دکھا رہے ہیں کہ میئر کا جی ہب ریور سے پانی آ رہا ہے. تو یار جب ہمیں سندھو دریا سے پانی ملنا ہی نہیں ہے تو تمہارے ساتھ کیوں کھڑے ہوں. آفاق احمد صاحب گئے، انہوں نے لائرز موومنٹ کا کیا. ظاہری بات ہے وہ نہیں اپنی ایک چلا رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے اپنی پولیٹیکل اپنی وہ مینیورنگ کر رہے ہیں. آفاق احمد صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے کہ دریا سندھ سے کراچی کو پانی ملتا ہی نہیں ہے، اور جو پانی کراچی کو نہیں مل رہا ہے اتنے دنوں سے اس پہ آواز کہاں اٹھائیے. کیا انہوں نے جا کے ان سندھی نیشنلسٹ سے ایک دفعہ بھی بولا کہ بھائی تم کراچی کو تو پانی دو؟ تو میں یہ جو مزید کنالیں بن رہی ہیں دریا سندھ پہ، جس سے پاکستان کی ایگریکلچر کو فائدہ ہوگا، جس سے پاکستان کی ایگریکلچر ایکسپورٹ کو فائدہ ہوگا، جس سے صحرا جو ہیں وہ ہریالے ہوں گے، بہتر ہوں گے، میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں. سندھ نہ کوئی ڈیم بننے دیتا ہے نہ خود بناتا ہے. آپ کو ڈیم بننے نہیں دیتے ہو، کوئی ریزروائر بناتے نہیں ہو، اور اگر کہیں بنا بھی رہے ہو تو اپنے لوگوں کر رہے ہو. کراچی کو آپ نے کدو کچھ نہیں دیا ہوا ہے، اس کے بعد بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ کراچی والے آپ کے ساتھ کھڑے ہو. اور اب جب آپ کو آپ سے حق، وہ جو حق آپ کا حق ہے بھی نہیں وہ جب سے لینے کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جی نیچے سب سے پہلے حق ہوتا ہے. بھائی نیچے تو کراچی بھی ہے، اس کا حق تو آپ دے نہیں رہے ہو، خود آپ پی جاتے ہو. یعنی کہ 66,000 کیوسک پانی جو دریا سندھ میں آتا ہے، گڈو براج جو ہے سکر براج پہ 38 سے 40,000 کیوسک پانی وہیں پی لیا جاتا ہے. اس کے نیچے مشکل سے 25 سے 26,000 کیوسک پانی آتا ہے. تو اگر ایسے ہی کوئی اور کتنی آبادی ہے جی سکر براج کے اوپر سندھ کی آبادی کا مشکل سے 5% بھی نہیں ہے، 10% بھی نہیں ہے سکر براج کے اوپر، وہ پی جاتا ہے 50% زیادہ پانی. تب وہ رول یاد نہیں آ رہا کہ جو نیچے والوں کا پہلے پانی پہ حق ہے. تو یہ سب سندھی نیشنلسٹ کا ڈرامہ ہے. یہ صرف ملک دشمن عناصر ہیں جو اس مسئلے کو فائدہ بنا کے
ڈھول پیٹ کے پاکستان کو مزید کمزور کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور چونکہ ان کی دولتیں کم ہوں گی، چونکہ اتنا جو زرخیز کرتے ہیں، یہ جو اس سے اربوں کی پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، اس سے کون سا کوئی ملک کو ٹیکس دے رہے ہیں، یا کوئی اسکول کھول رہے ہیں، یا یونیورسٹیز کھول رہے ہیں، کالجز کھول رہے ہیں، اپنے سندھیوں کو بھی فائدہ نہیں بچا رہے ہیں. صحیح ہے؟ تو کیا یہ کیوں، کس بات کا شور مچا رہے ہیں؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کل جس کے اندر کھلے عام کچھ لوگ پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. مطلب ان کی ذرا سی بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ذرا سے بھی ان پہ سختی کی جاتی ہے تو یہ پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں. صحیح ہے؟ اور مہاجروں پہ غداری کا الزام لگاتے ہیں. صحیح ہے؟ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آپ اس بھی دھرتی کے رہنے والے ہو. آپ اس کو اگر آپ واقعی میں ہمیں اس دھرتی کا بیٹا سمجھتے ہو تو ہمیں مہاجر کیوں کہتے ہو بھائی؟ اب تم اردو کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کرتے؟ ہمارے متروکہ زمین کے تحت ہمارا حق کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں ہمارا پانی کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں ہماری نوکریاں کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ ادھر تم جو ہے پی جاتے ہو، اور ویسے تم سمجھتے ہو ہم سب سندھی بیٹے کر کے بات کرنا شروع کرتے ہیں. میں اس موقع پہ پنجاب کی جو زمین زرخیز ہونے کی بات ہو رہی ہے، یا سندھ کی زمین زرخیز ہونے کی بات ہو رہی ہے، جو پروجیکٹس ہیں اس میں صرف پنجاب نہیں، اس میں سیکنڈ مرحلے میں سندھ کی بھی زمینیں زرخیز ہوں گی، ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور ان کو بھی غریب والوں کو فائدہ ہوگا. اگر ان سب کو فائدہ ہونے جا رہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ چند عناصر اس پہ شور کیوں مچا رہے ہیں. اور شرم کی بات ہے ان مہاجروں پہ، یا اردو اسپیکنگ پہ، جن کو اردو اسپیکنگ کہتے ہیں، میں ان کو مہاجر کہتا ہوں، کہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.